السلام علیکم ناظرین۔ نیپال کی حالت کا ہندوستان پر اثر ہو گیا یا نہیں، یہ ایک الگ سوال ہے۔ ایک سوال جو ہر ہندوستانی کے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اپنے وعدے کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی عملی سیاست سے سبکدوش ہو جائیں گے؟ کیا وہ وزیر اعظم کی وجہ سے علیحدہ ہو جائیں گے؟ ابھی تک تو انہوں نے جو وعدے کیے اس پر بہت ہی کم عمل ہوا ہے، مگر عام تاثر یہ ہے جو لوگ مسٹر مودی کو چاہتے ہیں یا جو انہیں نہیں بھی چاہتے ہوں، ان کا عام تاثر یہ ہے کہ مسلسل 3 مرتبہ ہندوستان کا وزیر اعظم منتخب ہونا کوئی عام بات یا معمولی بات نہیں ہے۔ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق عزت اور وقار کے ساتھ سبکدوش ہو جائے، ورنہ آنے والے حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ ویسے بھی ایک پورے ملک میں ایک بے چینی ہے، بی جے پی اور خود وزیر اعظم مودی سے ناراضگی کی ایک لہر چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ حالات اور بگڑ جائے، اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے دلوں سے اتر جائے، یہ بہتر ہے کہ آپ اپنے وعدے کی تکمیل کریں تاکہ ہندوستان کی تاریخ میں آپ ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اور اس جمہوری ملک کے آبادی کی اکثریت غربت میں رہتی ہے۔ ہندوستانی عوام نے چاہے کیسی زندگی گزاری ہو، مگر مسٹر مودی نے ایک شاہانہ زندگی گزاری۔ 2014 سے 2025 تک انہوں نے 73 ممالک کا 80 مرتبہ مکمل جملہ 80 مرتبہ دورہ کیا، اور ایک عام اندازے کے مطابق مختلف آر ٹی آئی میں کے سوالات کی جام کے مطابق لگ بھگ 4000 کروڑ روپے ان کے سفری اخراجات ہوئے۔ اور ایک عام ہندوستانی کا لباس کیا ہوتا ہے، یا پہلے کے جو پرائم منسٹر سے یا پریزیڈنٹ سے ان کا لباس کیا ہوتا تھا، وہ ایک الگ سوال ہے۔ مگر ایک آر ٹی آئی کے جواب کے مطابق مسٹر مودی کے لباس پر ہر روز 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ وہ ہر ایک لباس کم از کم 2 لاکھ روپے کا پہنتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ کپڑے بدلتے ہیں، اور اس طرح سے ہر روز وہ 10 لاکھ روپے کے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ 11 سال میں ان کا کیا حساب ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ کے بیک اپ پر یہ بھی ایک آر ٹی آئی کے جواب ہے کہ ماہانہ 80 لاکھ روپے اس پر خرچ ہوتا ہے، اور آپ کے جو بیک اپ کے لیے جو آرٹسٹ رکھا گیا ہے اس پہ 15 لاکھ روپے سیلری پر رکھا گیا ہے۔ تو یہ شاہی انداز بھی آپ نے لیجیے اور بڑی شان سے رہے، شان سے ہندوستان میں رہے آپ، مگر اسی شان و انفخار کے ساتھ اگر آپ اپنے عہدے سے خدا حافظ کہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں 75 برس کا ہو جاؤں گا تو جھولا لے کر نکل جاؤں گا، تو یہ وقت آ گیا ہے کیونکہ جو نیپال کے حالات تھے اور دوسرے جو حالات کا اثر آہستہ آہستہ ہندوستانی نوجوان بیدار ہو رہا ہے، خواب غفلت سے جاگ رہا ہے۔ آپ دیکھیے آسام میں تو اس کا اثر آپ کو نظر آ رہا ہے، ہزاروں جو ہے آدیواسی سرما حکومت کے خلاف باہر نکل گئے ہیں، اور یوگی کے خلاف بھی جو ہے یہی ناراضگی ہے۔ راجستھان میں بھی یہی حال ہے، دوسرے ریاستوں میں بھی جہاں جہاں بی جے پی حکومت ہے یہی حالات ہیں۔ تو اس کا اثر مجموعی طور پر وزیر اعظم صاحب پر بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے وعدے کی تکمیل کریں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ ہندوستان کی عوام کی اکثریت کہہ رہی ہے، جو چائے خانوں میں، نجی محفلوں میں، جو مختلف جلسوں میں یہ جو بات چیت ہوتی ہے اس بارے میں کہ کیا 17 سپٹمبر کو مودی صاحب کا آخری دن ہوگا، اس سوال کا جواب تو 18 سپٹمبر کو ملے گا۔ اگر تھوڑی بہت جنہیں ہمدردی ہے آپ سے، ان کی یہی خواہش ہے، یہی آپ سے درخواست ہے کہ آپ الوداع کہیں وزیر اعظم کے عہدے کو، دوسروں کو موقع دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں کچھ سدھار ہو، کیونکہ 11 سال کے دوران اس ملک کی جو حالت ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر جس طرح سے گزرا ہے، جس طرح سے فرقہ پرستی بڑھتی گئی ہے، جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، جس طرح بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اس نے ہمارے ملک کو
بہت پیچھے کر دیا ہے. یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے, آگے آپ کی مرضی. شکریہ.